أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج جمادی الاولیٰ کی 25ویں شب ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی رخصت ہونے کو ہے اور پھر ماہانہ سنت پر عمل کا وقت قریب آ رہا ہے. جتنا ذخیرہ آخرت ہم آج سمیٹ لیں، جمع کر لیں، یہ ہمارے لیے غنیمت. تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا دھیان دے لیں تو آخرت کے بہت سے نعمتیں اور غنیمتیں ہم لوٹ سکیں. لہٰذا آج 25ویں شب ہے. گویا بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد جمادی الثانی کا چاند دیکھنے کی سنت اور اس وقت کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، اس کا اہتمام، یہ دو اہم سنتیں کوشش کریں کہ زندہ کر لیں. تو اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہوگی. اب دیکھیے 25ویں شب ہے آج، تو جو بدھ کا دن ختم ہوگا مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دی جائے تاکہ ہر مسلمان، چاہے مرد، چاہے عورت، چاہے بچہ، چاہے جوان، ہر ایک اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے. جو کچھ ذخیرہ آخرت ہم اکٹھا کر سکیں کر لیں. مضمون بھی یہی چل رہا ہے. قیامت کا ہولناک منظر
ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ یہ سورہ مزمل ابتدائے زمانہ کی صورت ہے۔ ابتدا ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے اتنے منازل بیان کیے گئے اور آخرت کے اتنے تذکرے کیے گئے کہ آخرت کا استحضار ہر وقت ان کو ہونے لگا۔ آخرت کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ اب دیکھیے 7 حکم اوپر آئے۔ پہلا حکم قم اللیل، تہجد کا اہتمام۔ دوسرا حکم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت۔ تیسرا حکم واذکر اسم ربک، اللہ کے نام کا ذکر۔ چوتھا حکم وتبتل الیہ تبتیلا، یکسوئی اور تنہائی اختیار کرنا۔ اور پانچواں حکم فاتخذہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اعتماد کرنا۔ چھٹا حکم واصبر علی ما یقولون، صبر کرنا۔ ساتواں حکم وہجرہم ہجرا جمیلا، اور ہجر جمیل اختیار کرنا۔ یہ 7 حکم آئے، پھر جہنم کا تذکرہ اور اب قیامت کا بیان۔ جہنم کا تذکرہ، قیامت کا بیان، تاکہ آخرت کا استحضار ہو جائے تو ان سارے اعمال اور احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے آخرت کو بار بار تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مناظر آخرت کو، مناظر قیامت کو، مناظر جہنم کو، مناظر جنت کو بار بار مذاکروں میں لانا ہے۔ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تذکرہ آخرت کا ہونے لگے تو امید ہے کہ ہمارے آخرت کی تیاری کی رغبت ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں قیامت کا ایک اہم منظر بیان ہو رہا ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، تھر تھرانے لگیں گے۔ زمین میں جنبش ہوگی، پہاڑ میں جنبش ہوگی، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے تو کسی خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارا سارا زندگی کے معاملات سب متاثر، ہلکے سے جھٹکے سے، اور ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں کچھ جھٹکے آئے تو وہاں سے ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کہ وہ جب سے جھٹکے آئے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ کبھی دوبارہ نہ آ جائے، کبھی دوبارہ نہ آ جائے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ یہ خوف میرے دل سے ہٹ جائے۔ اتنا سا جھٹکا اور اس کا ایسا خوف کہ نیند اڑ گئی۔ تو اب یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ساری زمین تھر تھرائے گی، کانپے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ایک عجیب ہولناک منظر ہوگا، اور یہ دن آنا ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم سب اسی دن کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو ہے قیامت کبریٰ، ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ۔ حدیث میں آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی، وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا، اس کے لیے آخرت کے دروازے کھل گئے، مناظر آخرت شروع ہو گئی مرتے کے ساتھ۔ یہ چھوٹی قیامت، اور ایک سارے عالم اور ساری دنیا کی موت، وہ قیامت کبریٰ ہے جس کا یہ بیان چل رہا ہے۔ تو سارا دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، سب لوگ دہشت اور خوف میں مبتلا ہو جائیں،
کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال. اور ایسی خوفناک کیفیت میں بعض لوگ امن میں ہوں گے، وہ مشک والعنبر کے ٹیلوں پر ہوں گے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے. انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہوگا. بتائیے ایسے بھی ہوں گے. تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کون سی پارٹی میں، کون سے فریق میں، کتنی تیاری کر لی ہے، کتنی تیاری باقی ہے. ہر لمحے ہم آزمائش میں، آزاد نہیں ہیں، ہر لمحے آزمائش، ہر لمحے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. آنکھ کا بھی حق، جسم کا بھی حق، ذات کا بھی حق. دیکھیے یعنی یہ جو ہم نیند کر رہے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے نیند کی ہے، تو یہ بھی ایک حق کی ادائیگی ہے کہ ہم اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہیں. مگر ہم اس حق کے ادا کرنے کی بھی نیت کر رہے ہیں یا بس ایسے ہی سو گئے؟ اگر تو جسم کو راحت پہنچانے کی نیت ہے کہ بھئی ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ پھر قوت حاصل ہو، ہمت آ جائے اور پھر اللہ کے تعالیٰ کے سارے حکموں کو خوش اسلوبی سے پورا کر دیں، اس جذبے سے سو رہے ہیں، تو یہ جسم بھی، یہ نیند بھی حق کی ادائیگی ہو رہی، حق کی ادائیگی. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے. اور جسم میں اللہ نے جو اعضاء رکھے ہیں مستقل، ہر عضو ایک نعمت ہے. ہر نعمت کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے، 3 دفتر. قیامت کا منظر آ رہا ہے، یہ ہولناک اور دہشت ناک منظر کے زمین اور آسمان سب تھر تھرائیں گے، کانپنے لگیں گے اور سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا. پھر میدان حشر قائم ہوگا تو ہر آدمی کے ساتھ 3 دفتر ہوں گے، 3 دفتر. ایک دفتر جس میں اس کی نیکیاں لکھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے اور منتظر ہے کہ ادھر جملہ نکلے ادھر لکھے. رقیب عتید، رقیب کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، کہ منتظر ہے، اور عتید تیار بیٹھا ہے. تو ادھر نکلا جملہ ادھر لکھ لیا. کتنی دفعہ جھوٹ نکل جاتا ہے زبان سے، کتنی دفعہ کسی کی غیبت ہو جاتی ہے زبان سے، کتنی دفعہ مذاق ہی مذاق میں زبان سے گالی نکل جاتی ہے، کتنی دفعہ مذاق ہی مذاق میں کسی کی حقارت ہو جاتی ہے. کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی اس کی عزت سے کھیل گئے. ایک جملہ ایسا بولا جس سے سارے محفل کے ساتھی ہنس پڑے، اور جس پر ہنسے ہیں اس کی تو عزت ہی ختم ہو گئی بیچارے. وہ سٹپٹا گیا اور سب اس پر ہنس پڑے. تو ہم تو سمجھے ہم نے تو مذاق کیا. یہ سب لکھ لیا. جس کو اس دن کا ہوش ہوگا وہ ایسی مذاق کبھی بھی نہیں کرے کہ جس سے دوسرے کی حقارت ہو. تو اب یہ جو عمل اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو عمل اس کے جسم سے نکل رہا ہے لکھا جا رہا ہے. اور اس نے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی اور ذکر کر لیا
اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا لیا، دین کی دعوت دے دی، یہ عمل بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تو ایک دفتر تو وہ ہوگا جس میں نیکیاں انسان کی لکھی کہ اس نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا۔ رات سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سویا، یہ نیکیاں لکھ لی گئی۔ صبح اٹھتے وقت دعائیں پڑھ لی، یہ نیکیاں لکھ لی گئی۔ صبح کا آغاز کیا، دعاؤں کا اہتمام ہوا، یہ لکھ لی گئی۔ دکان پہ گیا، نیکیاں کی، ذکر کیا، یہ سب لکھ لیا گیا۔ لین دین میں صحیح رہا، سچائی کے ساتھ تجارت کی، یہ سب لکھ لیا گیا، یعنی ہر عمل لکھا گیا۔ تو ایک دفتر وہ ہوگا جس میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہیں، ایک دفتر وہ ہوگا جس میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اور بھائیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑے سے آنسو بہا لیں، سارے گناہ معاف ہو سکتے، سارے گناہ۔ اور جو حقوق و لباس سے متعلق ہیں وہ جا کے معافی تلافی کرا لیں، تو یہ معصیت والا دفتر مٹ سکتا ہے سارا۔ مرنے سے پہلے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم یہ سارا گناہ کے دفتر مٹا دیں، اس میں سارے گناہ۔ تو ایک دفتر میں گناہ ہی گناہ لکھے، ایک دفتر میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی، اور ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھی کہ اس کو آنکھ کی نعمت ہم نے دی، اس کو زبان کی نعمت ہم نے دی، اس کو ہاتھ کی نعمت ہم نے دی، پاؤں کی نعمت دی، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ یعنی ہمیں احساس ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہر لمحے برس رہی۔ ایک بزرگ کی بیٹی کہنے لگی، اس کی دانت میں درد ہو رہا تھا، داڑھ میں درد ہونے لگا، کہنے لگی ابا جی یہ دانت بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب آتے ہیں جب بھی ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں بڑھاپے میں تو بھی تکلیف دے کر ہی جاتے ہیں، آتے وقت بھی ستاتے ہیں، درد کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ والے تھے، کہنے لگے بیٹی آتے ہوئے کتنے دن تکلیف دیتے ہیں؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، اور جاتے ہوئے ایک ہفتہ تکلیف دے گا، ایک مہینہ تکلیف دے گا، اور 40-50 سال جو جس سے نفع اٹھایا اس کا تو کبھی تم نے تذکرہ نہیں کیا۔ اس 2 وقتوں کی شکایت تو تم نے کر دی، اور اس دوران 30-35 سال کا عرصہ جو ہم نے اس سے نفع اٹھایا اس کا شکر کہاں گیا؟ اس کا شکر تو ادا ہوا ہی نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دانت کی نعمت سے نوازا ہے، روز مزے سے کھا لیتے ہیں ہر چیز، تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے دیکھ لیجئے سارے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں تو تکلیف، ٹھنڈا پیتے ہیں تو تکلیف، کھاتے ہیں تو تکلیف، پھر پتہ چلتا ہے کیسی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، مگر دھیان نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کر سکیں۔ ہاتھ کی نعمت، انگوٹھوں کی نعمت، اور ان میں جو جوڑ ہیں یہ نعمت، تھوڑا سا جوڑ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے دکھن تو پھر کتنی تکلیف ہونے لگتی، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تیسرا دفتر ہوگا جس میں یہ نعمتیں ہی نعمتیں لکھی ہوں کہ ہم نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ یہ تینوں دفتروں کو دیکھیں گے اور اپنی اس دفتر میں جو ادنا درجے کی نعمت ہوگی، سب سے چھوٹی نعمت، اس کو کہیں گے کہ تو اپنی قیمت وصول کر، اس کے پاس جو ہے وہ نیکیوں کا دفتر ہے، اس میں سے اپنی قیمت وصول کر، اور وہ نیکی دفتر کی طرف جائے گی، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی۔
اب وہ اپنی قیمت وصول کرنے لگے گی. مثلا فرض کیجئے حدیث میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے، مگر ہم بات کو سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا پھیلاتے ہیں، مفہوم کو وسیع کرتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آنے لگے کہ حدیث میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ نیکی اپنی قیمت وصول کرے گی اور ساری نیکیاں لے جائے گی. اب اس کو ذرا مثال سے ہم یوں واضح کرتے ہیں کہ فرض کیجئے ہم نے اشراق کی نماز پڑھی، ایک نیکی کی، وہ نیکی اس نے لے لی، دوسرے دن کی اشراق بھی لے لی، تیسرے دن کی اشراق بھی لے لی، سورہ یاسین کا ثواب بھی لے لیا، تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی لے لیا، اور نفلی روزے رکھے تھے وہ بھی لے لیے، اس نے نفلی نمازیں پڑھی تھی وہ بھی لے لی، کسی کے ساتھ نیکی کی تھی وہ بھی لے لی، ذکر کیا تھا وہ بھی لے لیا، صلاۃ التسبیح پڑھی تھی وہ بھی لے لی، سورہ کہف پڑھی تھی وہ بھی لے لی. یعنی جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے جو کر رہے ہیں، تو وہ ادنا سی نعمت وہ ساری نیکیاں لینے لگے گی کہ یہ میری قیمت ہے، یہ میری قیمت ہے، یہ میری قیمت ہے، یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں. اور ابھی اس کی قیمت باقی ہے، ابھی اس کی قیمت باقی ہے، قیمت ابھی پوری ہوئی نہیں. تو پھر یہ نعمت اللہ کی بارگاہ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں تم نے اپنی قیمت وصول کر لی؟ وہ کہے گی یا اللہ ابھی تو میری قیمت باقی ہے، مگر اس کے پاس کرنسی ختم ہو گئی، اس کے پاس اب نیکیاں ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں نیکیاں، اب میں کیا کروں؟ اور بقایا نیکیاں اور بھی باقی ہیں جن کو اپنی قیمت وصول کرنی ہے. اب یہ تو اس کے پاس کچھ ہو گئی نہیں، ساری وہاں چلی گئی. تو ابھی تو گناہ بھی باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئیں اور نعمتوں کا حساب ابھی باقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور جو ہے نیکیوں کو کہہ دیں گے کہ بس تم اپنے جو ہے ہم تمہاری قیمت خود ہی ادا کریں گے، اور اس بندے سے فرمائیں گے اچھا بھائی ہم نے تمہیں بخشا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم تمہارا مواخذہ نہیں کرنا. یہ حساب یسیر ہوگا، اس کو حساب یسیر کہیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں. اس میں سے ٹھنڈے پانی کی نعمت بھی، کیسے مزے سے ہم گھٹا گھٹ پی لیتے ہیں پانی، الحمدللہ کتنا کہتے ہیں. اللہ کے محبوب کی تعلیم ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں تاکہ اس کا حق ادا ہو. تو کتنی نعمتیں ہیں جو ہم روزانہ بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں. ہوا دیکھ لیجئے کیسی مزے کی، اور جو ہے ہر نعمتوں کی فراوانی ہی فراوانی ہے. تو ایک منظر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے، اور جس کی پکڑ فرمائیں گے بس اس کا معاملہ تو دیکھ لیجیے کیا ہوگا کہ بھئی ابھی گناہ بھی باقی ہیں، نعمتیں بھی باقی ہیں، اور تم ناکام ہو، نعمتوں کی بھی پوری قیمت ادا نہیں کر سکے، اور نعمتیں ابھی بہت ساری دفتر میں باقی ہیں اور گناہوں کے انبار ہیں. تو اس کے لیے سخت معاملہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ہر لمحے اعمال میں لگنا، جو نیکیاں ہو سکیں آدمی کر لے، ٹوٹا پھوٹا جو عمل ہو سکے کر لے. بعض اوقات نفس اور شیطان یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے، چلو چھوڑو ورنہ سب دیکھ رہے ہیں، میں یہ عمل کیا کروں، ریاکاری ہو جائے گی. بھائی عمل کر لے چاہے ریاکاری سے ہو رہا ہو، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر تو جائے. اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ آدمی اس چکر میں کہ بھئی ریاکاری ہو رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ کر کے عمل چھوڑ دے. ایسا نہ کرے، عمل کا ذخیرہ اکٹھا کرتا رہے، جو موقع مل جائے عمل کرتا رہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں. بھائی ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم تسبیح پڑھیں گے، ہماری تسبیح کو دیکھ کر دوسرے کو ذکر یاد آ جائے. اور ہوتا ہے ایسا کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، دوسرا تسبیح دیکھ کر اس کی بھی زبان چلنے لگتی ہے، اس کو بھی ذکر یاد آ جاتا ہے. تسبیح کا نام ہی مذکرہ ہے، یاد دلانے والا، یعنی اللہ کی یاد دلاتی. یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو یاد آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس کو ریاکاری نہ سمجھے، آدمی عمل کا ذریعہ سمجھے. تو جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں اسے سنبھال کے رکھیں، کر لے تاکہ آخرت میں کام ہو.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حقوق کا مسئلہ ہوگا اس میں سب سے پہلے جو حق آئے گا وہ پڑوسیوں کا حق ہے. حقوق کی ادائیگی میں پڑوسی کا معاملہ پیش ہوگا کہ بھئی اس نے کتنا پڑوسی کو تنگ کیا, کتنا ستایا, یہ معاملہ بڑا خطرناک. تو حقوق کی ادائیگی, ہر لمحے حقوق ہماری طرف متوجہ ہے. یہ دیکھیے ہم گاڑی کھڑی کر رہے ہیں, تو گاڑی کھڑی کر رہے ہیں کہیں بھی, چاہے آج مسجد کے باہر ہو چاہے کہیں ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہے گاڑی کھڑی کر دو. نہیں, اگر ہم نے ایسی طرح گاڑی کھڑی کی کہ جس سے گزرنے والوں کو اذیت ہوئی تو یہ بڑا سخت حق تلفی ہے, کیونکہ راستہ ہے, سب کا حق ہے وہاں سے گزرنے کا. اگر ہم نے اس راستے کی حق تلفی کی تو اگر ہم نے آدھے گھنٹے گاڑی کھڑی کی, فرض کیجئے کہیں بھی, اور اپنے کام اور ضرورت سے چلے گئے, آدھے گھنٹے بعد جا کے ہم نے گاڑی اٹھا لی. اس آدھے گھنٹے کے دوران وہاں سے 100 آدمی گزرے اور 100 کو تکلیف ہوئی, یا 500 گزرے 100 کو اذیت ہوئی, 400 کو نہیں ہوئی. تو 100 آدمیوں کی اذیت کا ذریعہ ہم بن گئے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو گاڑی کھڑی کر کے اور واپس کک مار کے چلے گئے, تو سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کتنا سخت معاملہ ہو گیا آخرت کے اعتبار سے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا بھائی تھوڑی دیر میں آتے ہیں, میڈیکل اسٹور سے دوا خرید رہے ہیں کہ چلو بھائی گاڑی کھڑی کر کے دوا خرید لیں. وہ گزرنے والے کو وہاں سے اذیت ہو رہی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, تھوڑی سی دیر تو ہم کھڑی کر کے جا رہے ہیں. نہیں, یہ حق تلفی ہے گزرنے والوں کو, تو ہماری طرف یہ حق متوجہ ہے اور ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ یہ سب حقوق کل آخرت میں پیش ہوں گے, یہ منظر آنے والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ حق تلفیاں ہوتی رہیں ہمیں پتہ ہی نہ. اب یہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے, اس کو تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہمارا حق ہے, جیسے بھی ہم کھڑی کر دیں, اور کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم اور غصے ہو جائیں گے. ابھی کہاں کھڑی کریں, پھر یہاں کھڑی نہ کریں تو کہاں کریں, الٹا ہم غصے ہوں گے. حالانکہ ہمیں گاڑی کھڑی کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑی کریں, ایسی جگہ تلاش کریں جہاں دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اور ایسی جگہ کھڑی کر دیں کہ گزرنے والوں کو راحت. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے پہلے اخلاق حسنہ کا سوال ہوگا. اخلاق حسنہ, اور اخلاق حسنہ کہتے ہیں آداب پر عمل کرنے کو, اور آداب کہتے ہیں دوسروں کو راحت پہنچانے کو. حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں جی کرتے رہے اور جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے, آداب والی زندگی, اور آداب کیا ہیں کہ دوسروں کی راحت رسانی, ہر لمحے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش ہو. گھر میں ہیں تو دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش, اور گھر سے باہر ہیں تو دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, ہر موقع پر اپنے کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کو راحت پہنچائی, اپنا کام کر کے چلے گئے, ایک زندگی بتا کے گئے کہ دیکھو ایسے دوسروں کو راحت پہنچائی جاتی ہے. سکھر کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت اللہ والے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, سہارنپور کے فارغ تھے, تبلیغ میں گویا فنا تھے, اور شب جمعہ میں جب جاتے تو صبح کا بیان ختم ہوتا, جب ہم جاتے تو ہم حضرت کے ساتھ ہی رہتے تھے کہ کچھ حضرت کی صحبت مل جائے, کچھ اللہ والوں کے ساتھ وقت گزر جائے تو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. ان کے ساتھ رہ کر پتہ چلتا تھا کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. اب وہ جب شب جمعہ میں صبح کا بیان ہو جاتا, اشراق پڑھتے, سارا مجمع چلا جاتا, یہ سارے صحن سے جو ہے وہ چٹائیاں اٹھاتے, اور چٹائیاں اٹھا کر
جو اس کی جگہ ہوتی وہاں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت سب چلے گئے آپ بھی چلے جاؤ, یہ جو خدمت والے ہوں گے اٹھا لیں گے. تو فرماتے بھائی ان کو بیچاروں کو کیوں تکلیف دیں, ہم آخرت کی نیکیاں نہ کمائیں, لہٰذا ساری چٹائیاں جگہ پر رکھتے ہیں, پھر جھاڑو لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت خدمت والوں کی ذمہ داری ہے, وہ اس پہ جھاڑو لگا لیں گے. کہتے بھائی دوسروں کو راحت پہنچاؤ. اور جب لگاتے بڑھاپے کی حالت اور اتنا بڑا صحن مرکز کا, بس وہ یہ کہ حضرت جب جھاڑو لگانے لگتے تو سارے آ جاتے اور سبھی لگانے لگ جاتے. پھر مطبخ میں جاتے, وہاں جا کر جو برتن جو ہے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے, چائے کے کپ ادھر ادھر ہوتے, پلیٹیں ادھر ادھر ہوتی, کسی میں سالن ہوتا, کسی میں چائے بھری ہوتی, کسی میں کوئی بغیر دھلا ہوا ہوتا, کوئی کیسا ہوتا, سارے اجتماعی برتنوں کو اٹھاتے. ہم کہتے حضرت اب چلو مسجد. کہتے میاں یہ سارے کام اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, یہ سیکھ لو ہم سے, یہ کرنے کے کام ہیں, یہ راحت رسانی ہے مسلمان, دوسروں کو راحت پہنچاؤ. دیکھو تم یہ دھو کر چلے جاؤ گے تو جب اگلی شب جمعہ لوگ آئیں گے ان کو آسانی ہو جائے گی, ورنہ ایسے ہی رہیں گے اور اگلی شب جمعہ تک یہ کتنے خراب ہو جائیں گے. بتاؤ مٹی لگے گی, ویسے ہی گندے ہیں اور مٹی لگے گی, کتنی الجھن ہوگی. تو ابھی تھوڑی سی محنت سے صاف ہو جائیں گے. سارے برتن اٹھاتے اور کہتے تم نہیں اٹھاتے میں اٹھا لیتا ہوں. پھر ان کے ساتھ 2-3 ساتھی لگ جاتے, سارے برتنوں کو اٹھاتے دھوتے. یہ کیا تھا, کیوں بڑھاپے کی حالت, 60-65 سال کی عمر, یہ سارے کام کر کے پھر سارے درختوں کو پانی دیتے, سارے درختوں کو پانی دیتے. کہتے بھائی یہ بھی اللہ کی مخلوق, پھر یہ ذکر کرتے ہیں اس میں تمہیں حصہ ملے گا. یہ آخرت کے خزانے اکٹھے کرنے والے لوگ تھے, بتا گئے کہ زندگی ایسے گزرتی ہے. ہم تو بھاگنے کے چکر میں ہوتے کہ بھائی چلو بیان ختم ہوا چلو بھاگو, اور وہ کوششیں کرتے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے مخلوق خدا کو راحت پہنچ جائے ہماری ذات سے. اب دیکھیں ان کی یہ نیکیاں سب جمع ہو گئی. ایک دفعہ کراچی اجتماع میں جانا تھا تو سکھر سے حیدرآباد تشریف لائے. ایک لوہے کی بالٹی جو نہانے کی بالٹی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ تھی. ان کا حضرت اتنی بالٹی سکھر سے لائے ہیں, اس کی کیا ضرورت تھی. فرمایا چلو سمجھ میں آ جائے گا. پھر جب اجتماع گاہ پہنچے تو وضو استنجے کی جگہ پہ گئے اور کہا اس بالٹی کو بھر لو. اب دیکھیے سکھر سے ایک بالٹی لے کر چلے ہیں مخلوق خدا کی راحت رسانی کے لیے, کہ اللہ کے بندوں کو راحت پہنچ جائے, ہماری ذات سے جتنی راحت رسانی ہو پہنچ جائے پہنچے. اب وہاں جا کے وہ فرمایا کہ اسے بھر لو, اور بھر کر خود بیت الخلاء میں چلے گئے. کہا یہاں لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جو یہاں سے پانی بھرنے آئے اسے بھر کے دے دینا لوٹے میں, اسے منع نہیں کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ نیا مجمع ہوتا ہے, ایک لوٹے سے صفائی ہوتی نہیں اور پانی بھرنے کی جگہ دور ہوتی ہے. تو جیسے بیت الخلاء سے کوئی آدمی باہر نکلتا, بالٹی بھری ہوتی ہے, وہ کہتا بھائی بھر لو. ہم کہتے بھر لو. جب تک حضرت فارغ ہو کر آتے ساری بالٹی ختم. اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چکر ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے سکھر سے بالٹی لے کر یہاں پہنچے کراچی اجتماع میں. راحت رسانی ہماری ذات سے. پھر اسے وضو خانے پر لے کر جاتے اس بالٹی کو, پھر وہاں اچھی طریقے سے مانجتے, اسے مانج کر, کیونکہ مٹی ہوتی تھی, مٹی سے اچھی طرح اس کی منجھائی کرتے تھے اور صاف ستھری کر کے پھر فرماتے اب اس میں ٹھنڈا پانی بھر لو. اور ٹھنڈا پانی بھر کر جہاں اجتماع گاہ کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہاں یہ بھری ہوئی بالٹی لے کر بیٹھ جاتے. فرماتے جو آئے اس پانی پینے کے لیے اسے پلاؤ, اور وہاں پہ جو لوگ آتے رہتے ٹھنڈا پانی پیتے رہتے. اپنے کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کو راحت پہنچا, کہ بھئی اب ایک آدمی کو پیاس لگی ہے اور وہ ایک گلاس پینے کے لیے اجتماع گاہ سے اٹھ کر پانی کے سبیل پر جائے گا, اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو ہم تکلیف برداشت کر کے اس کو راحت پہنچائیں. تو یہ راحت رسانی.
تو حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب حسن، سب سے پہلے حسن اخلاق کا آخرت میں تقاضا ہو، سب سے پہلے آخرت میں مطالبہ حسن اخلاق کا ہوگا کہ اللہ کے بندوں سے کیا معاملہ کر آئے. بتاؤ، عبادت میں نماز کی پوچھ ہوگی، حقوق میں پڑوسیوں سے کے متعلق پوچھ ہوگی، اور یہاں حسن اخلاق کے اعتبار سے پوچھ ہوگی کہ مخلوق کو کیا راحتیں دے کر آئے، کتنا ان کو اذیتوں سے بچایا. تو دیکھیے یہ بڑوں کی زندگی جو آنکھوں سے دیکھی، بڑوں کی باتیں کتابوں میں پڑھی، بڑوں کی زندگی دیکھی قریب سے، تو پتہ چلا کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. اب اس طرح مشقت اٹھا کر 3 دن تک یہ بالٹی، جب بھی وضو کے لیے جاتے بالٹی ساتھ لے جاتے، اور وہاں پھر وضو کے لیے غسلنجے والوں کو بالٹی کی پانی کام آتا، پھر واپسی میں ٹھنڈے پانی سے بھر کر لاتے، پھر وہ اجتماع گاہ میں لوگ پانی پیتے رہتے. اس طرح پھر واپسی میں سکھر اس بالٹی کو لے کر، تو دوسروں کی راحت کے لیے اپنے کو مشقت میں ڈالنا. تو ادب نام ہے راحت رسانی. تو ہماری زندگی میں ہر لمحے آدمی سوچے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. آخرت میں حسن اخلاق کا مطالبہ ہوگا کہ کیا کیا کر کے لائے. تو دیکھیے تھوڑی سی بات لاپرواہی اور غفلت سے کتنی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. دیکھیے ہم بل بھروانے گئے، بینک میں لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا جاننے والا آدمی ہے، ہم نے اس کو آگے کھسکا دی، تو 10 آدمی جو لائن میں کھڑے ان کی حق تلفی کر گئے. ہم تو سمجھے بھائی ہم نے 10 منٹ میں کام نمٹا لیا اور خوش ہو کر آ گئے کہ بھائی ہمارا کام 10 منٹ میں ہو گیا. حالانکہ ہم 10 آدمیوں کی حق تلفی کر کے آئے. 1 گھنٹہ رک جاتے، آدھا گھنٹے میں ہمارا نمبر آ جاتا، مگر ہم نے آدھا گھنٹہ بچا لیا، مگر 10 آدمیوں کی حق تلفی کر کے چلے. ان میں سے کوئی ہوتا ہے وہ غصہ بھی ہوتا ہے، کسی کے غصے کو بھی نہیں دیکھا، کسی کی اذیت کو بھی نہ دیکھا، کسی کی تکلیف کو بھی نہ دیکھا، بس ہم تو اپنی راحت کو مقدم کر دیں. تو یہ جو دن آئے گا جس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، چونکہ یہ غفلت میں اس دن سے ہم غافل ہیں، اس لیے یہ سب کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اور جس کو اس دن کا دھڑکا لگ جاتا ہے پھر تو بس اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہمارے اکابر کی زندگی. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں کہتا کہ حضرت میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں، فرماتے نہیں رہنے دو. کئی دفعہ پیچھے پڑا. ایک دفعہ میں نے کہا حضرت آج آپ بتائیں کہ کیوں نہیں لگواتے، آپ اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا لکھنے کا کام کرتے ہیں، ساری رات حضرت کی تصنیف میں گزرتی تھی. تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم مجھے تیل تو لگا دو گے، مجھے بھی راحت مل جائے گی، تمہیں بھی ثواب مل جائے گا، مگر میں تکیے پہ جا کے سوؤں گا تو تکیے پہ لگ جائے گا دھبا تیل کا، اور پھر تمہاری اماں کو دھونے میں تکلیف ہوگی. گھر والوں کی راحت کا اتنا احساس کہ بھئی ان کو تیل کا دھبا دھونے میں بڑی مشقت ہوگی، تو میں کیوں ان کو مشقت میں ڈالوں. اپنی تکلیف کو گوارا فرما رہے ہیں، گھر والوں کو مشقت سے بچا رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ گھر والے ہماری خدمت کے لیے. ہم مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو، حکم نہیں دیتے تھے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم نے پڑھا کتابوں میں احادیث مبارکہ کی. کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، کبھی حضور نے مجھے یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی غصے نہیں کیے ہوئے کسی بات پر. یہ حضور کی زندگی جو کتابوں میں پڑھی، پھر اپنے اکابر کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، وہ اس سے بالکل میل کھاتی ہوئی. کہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ چیز لکھو. فرماتے جی کرے تو لکھ لیجیے، جی کرے تو یہ کام کر لیجیے، جی کرے تو نماز سے آتے ہوئے دو روٹیاں لیتے آئیے. دیکھیے کتنی رعایت. یہ نہیں فرمایا کہ میں 2 روٹیاں لیتے آنا، جی کرے تو 2 روٹیاں لیتے آئیے.
اختیار دیتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے۔ تو گھر والوں کی راحت کا خیال، اپنے شاگردوں کی راحت کا خیال، یہ بڑوں کی زندگی ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ آخرت کے لیے، اسی دن کی تیاری کے لیے کہ جس دن زمین کانپ جائے گی، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ بھی تھر تھرائیں گے۔ اور کیا حال ہوگا پہاڑوں کا؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ کس حال میں ہو جائیں گے؟ کثیبًا مہیلا، یعنی ریگے رواں ہو جائیں گے۔ یہ آج پہاڑ مضبوطی سے اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، یہ ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے۔ ریت کا تودا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر چڑھو یہ پچک جاتا ہے، اور ہوا آنے لگتی ہے تو ریت اڑنے لگتی ہے، تودا ختم ہو جاتا ہے، ہوا کے جھکڑ سے گر جاتا ہے۔ تو کہاں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، اور کیا عالم ہو جائے گا؟ کثیبا مہیلا، ریگے رواں ہو جائیں گے، اڑتی ہوئی ریت کی طرح فضاؤں میں اڑیں گے، ایسے ہو جائیں گے پہاڑ۔ اب یہ منظر آنے والا ہے، اس کی یہ تیاریاں ہیں، اور یہ بزرگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اس دن کی تیاری ہے۔ کثیبا مہیلا، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہیں، جو تم پر گواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ امت انبیاء کرام پر گواہی دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ تم کو پیغام پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ وہ قوم انکار کر جائے گی۔ دیکھیے 950 سال کو دعوت دی ہے، دن میں بھی دی ہے، رات میں بھی دی ہے، اور 950 سال تک ہم نبی کو ستایا ہے، اور آج میدان محشر میں انکار کر رہی ہے ان کی قوم۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے ہاں تم نے پیغام پہنچایا؟ فرمائیں گے ہاں پہنچایا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو مدعی ہو اس کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں، جس کا دعویٰ ہو وہ گواہ پیش کرے، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ قسم ہے، اگر گواہ نہ ہو تو پھر قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے اچھا تم نے دعوت پہنچائی تو تمہارے پاس کوئی گواہ؟ فرمائیں گے ہاں یہ امت محمدیہ ہے۔ جب امت محمدیہ گواہی دے گی تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ یہ تو ہمارے بہت بعد آئے تھے، ان کو کیسے پتہ چلے؟ تو یہ امت سے دریافت کیا جائے گا، جب ان کی جرح ہوگی تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا، اس پر نبی گواہی دیں گے کہ ہاں۔ تو یہ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ اب دیکھیے یہ سورہ مبارکہ ابتدائی زمانہ کی ہے، مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ دیکھو تم اس رسول کی تکذیب نہ کرو، ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پھر کیا انجام ہوا؟ فرعون کیا تھا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی بڑی اس کی حکومت تھی، مگر رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، بات نہ مانی، تو کیا ہوا؟ فأخذناه أخذا وبيلا، ہم نے اس کو سخت پکڑ میں پکڑ لیا۔ اخذناه، ہم نے اس کو پکڑا، اخذا وبیلا، سخت قسم کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ دیکھیے کیسی پکڑ ہے، گویا مشرکین مکہ سے کہا جا رہا کہ دیکھو تم اس رسول کی تکذیب نہ کرنا، ورنہ جیسے اس کی پکڑ آئی تمہاری آئی، تمہاری بھی ایسے ہی ہوگی پکڑ۔ اور پہلے مخاطب مشرکین مکہ، اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں سے خطاب ہے قرآن کا کہ دیکھو فرعون کی جیسی پکڑ آئی کہ فرعون نے رسول کی بات نہ مانی، تو جو رسول کی بات نہیں مانے گا اس کی پکڑ آئے گی، جو رسول کے طریقے سے ہٹے گا، نبی کی زندگی کو چھوڑے گا، اس کی پکڑ آئے گی، تھوڑی ڈھیل ملے گی پھر پکڑ آئے گی، لہٰذا آتی ہے۔ آج ہم سب لوگ جو مصائب کا شکار ہیں، جو امت مسلمہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، ساری دنیا کا باطل
وہ امت مسلمہ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی زندگی کو چھوڑا ہے، اپنے آقا کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دیکھ لیجئے ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا 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 نبی کی زندگی کی جھلک ہے۔ تین چار دن پہلے دکان کے قریب ایک شادی کے لیے شامیانہ بن گیا گلی کے اندر، اور اسٹیج پہ 5 سے 4 سال کے بچے، 4 سال کی بچیاں اور 5 سال کے بچے، اب وہ ڈیک بج رہا ہے اور وہ ناچ رہے، 5-6 سال کی بچی خوبصورت سے لباس پہنے ہوئے اور ڈیک بج رہا ہے اور وہ ناچ رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، گویا مسلمان کی شادی، شرکت کرنے والے بھی مسلمان، دولہا بھی مسلمان، دلہن بھی مسلمان، لڑکی والے بھی مسلمان، لڑکے والے بھی مسلمان، اور سبھی مسلمان۔ تو اب بتائیے کہ جب سے منگنی ہوئی اور آج شادی کا دن آیا، کتنے نبی کی زندگی زندہ ہوئی اور کتنی نبی کی زندگی کو چھوڑا، اور آج شادی کا دن ہے تو ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، ابھی تو بس یہ گلی بھی روک لی ہے، گزرنے والوں کو بھی اذیت تکلیف، اور زور سے ڈیک بج رہا ہے، سارے محلے والے پریشان، اور اگلا کام یہ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جن کے ہاتھ میں، جنہیں قرآن پڑھنا تھا، جنہیں قرآن کی تلاوت کرنی تھی، جن کے سر پہ ٹوپیاں ہوتی، جن کے سر پہ اسکارف ہوتے، دوپٹے ہوتے بچیوں کے، وہ بچیاں ناچ رہی۔ اب اللہ کی رحمت آئے تو کیسے آئے بتائیے؟ یعنی جتنی ہم شادی حالوں پہ جا کے دیکھ لیجئے، یعنی سبھی تو شرکت کرنے والے مسلمان ہی ہیں نا، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، کوئی نبی کی زندگی کی کوئی جھلک وہاں نظر آ رہی ہے؟ جب یہ حال ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فرعون نے رسول کے طریقے کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑا، کیسی پکڑ؟ سخت قسم کی پکڑ میں پکڑ لی۔ تو فرعون کو پکڑا، فرعون کا جرم کیا تھا؟ رسول کی نافرمانی۔ تو ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم اس سے میل نہیں کھا رہا، یعنی وہاں جا کے ہمارے دل میں کتنا درد ہوتا ہے، کتنے یہ دل دکھتا ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو مزے سے کھانا بھی کھاتے ہیں، پیسے بھی دے کے آتے ہیں، اور بھئی پورا حق وصول کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی برا سمجھنا تو دل کی بات ہے نا، دل کا عمل ہے، تو اس کا اظہار تو ہے ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دیندار کہلاتے ہیں، وہ تو بیچارے سارے دنیا داری ہیں، مگر ہم کس حال پہ پہنچے ہوئے؟ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے، اللہ کی مدد کیسے آئے؟ تو فرعون کی پکڑ اللہ نے کیوں کی؟ کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کو پکڑ آ گئی۔ تو جو نبی کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی پکڑ آئے گی، چاہے رسول کو ماننے والا ہو چاہے رسول کو نہ ماننے والا ہو۔ رسول کے ماننے والے کو تو زیادہ پکڑ ہونی چاہیے کہ مان کر بھی نہیں مان رہا، وہ تو کافر ہیں، وہ تو انکاری کر رہے ہیں، یہ تو مان کر بھی نہیں مان رہا کہ رسول پر ایمان لایا ہے، نبی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنا رہنما مانتا ہے، رسول سے سچی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور زندگی پھر ایسی۔ تو فرعون کی پکڑ آئی۔ یہ ابتدا میں 3 سال بعد یہ صورت نازل ہوئی، اللہ کے محبوب کی وحی کی یعنی دعوی نبوت کے 3 سال بعد تقریباً یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ تو سارے اس وقت ماننے والے ہی تھے، کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، اور پھر یہ قیامت تک کے لیے گویا اب ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سن کر ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی رسول کی زندگی کے مطابق کرنی ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، بس ہم نے اس کو پکڑا سخت قسم کی پکڑ میں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ،
تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، کفر کیا، انکار کیا، تو تم کیسے بچو گے؟ یوما، اس دن سے، اس دن سے تم کیسے بچو گے؟ کون سا دن؟ وہ دن کون سا ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ دن بنا دے گا ولدان، بچوں کو، شیبا، شیبا، بوڑھا، یعنی اتنا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں فرمائی کہ یا تو اس دن کی خوف اور دہشت ایسی ہوگی، کیونکہ فکر کی وجہ سے بھی آدمی کے بال سفید ہو گئے، کہتے بھائی بہت جلدی بڑھاپا آ گیا۔ کیوں بڑھاپا آ گیا؟ یار پھر تفکرات نے بڑھا کر دیا۔ تو اس دن ایسی خوف کی عالم ہوگا، ایسا فکر سوار ہوگا کہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا، یعنی بچے کو بھی ایسی فکر لگ جائے گی کہ وہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ بتائیے ایسا ہولناک دن کیسے بچو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے احکام کو پامال کیا، تو تم کیسے بچو گے اس دن سے؟ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بڑھا کر دے گا، وہ دن بچوں کو بڑھا بنا دے گا۔ تو ایک تفسیر تو یہ فرمائی کہ خوف اور دہشت ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، اور دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ اتنا لمبا دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ ایسا خطرناک دن ہے کہ اتنا لمبا کہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ بچہ کب بڑا ہوتا ہے بھائی؟ 50-60 سال کے بعد جا کے بڑا ہوتا ہے۔ تو اتنی درازی کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے۔ یہ ہے قیامت کا منظر جو سورہ مزمل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ بھائی مشکلات کے حل کے لیے سورہ مزمل پڑھو تاکہ مشکلات آسان ہو جائیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی دم پڑھتے چلے جاؤ، مشکلیں خود ہی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بھائی اس کو پڑھ کر اس کے مضمون میں غور کرنا ہے، کیسا عجیب مضمون ہے کہ جب یہ استحضار ہو جائے گا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ ایسے دن سے تم کیسے بچو گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو جو بوڑھے بچوں کو بڑھا کر دے گا وہی۔ تو جب یہ آیتیں سامنے ہوں گی تو آدمی نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ کی اطاعت میں لگے گا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرے گا۔ جب یہ زندگی اپنائے گا تو پھر رحمتیں خود ہی برسیں گی، پریشانیاں خود ہی دور ہو جائیں گی، مشکلات خود ہی آسان ہو جائیں گی۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجیے۔ تو جس کے سامنے یہ مناظر ہیں، جس کو اس کا استحضار ہے، اس کی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا۔ حمص ملک شام کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے گورنر تھے۔ تو وہاں کے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی حمص کے فقراء کی فہرست بناؤ تو میں ان کے لیے کچھ سامان بھیجوں مدینے سے، دارالخلافہ سے، ان میں تقسیم ہو جائے۔ تو فہرست آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس فقراء حمص کی، تو اس میں ایک نام سعید ابن عامر کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ سعید تو وہاں کا گورنر ہے جس کو میں نے گورنر بنایا، اس کا نام بھی فقراء کی فہرست میں ہے۔ تو پوچھا حمص کے لوگوں کو، کہہ رہے بھائی یہ کون سے سعید ہیں، کوئی دوسرے ہیں؟ کہنے لگے نہیں وہی گورنر۔ اچھا، ان کا نام بھی فقراء کی فہرست میں؟ ایسے تنگ دست ہو گئے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک خاص 1000 درہم کی تھیلی بھیجی، فرمائے الگ سے دینا ان کو اور کہنا کہ حضرت عمر نے بھیجا ہے اور خاص آپ کے لیے بھیجا ہے، اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور حمص بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں کے گورنر یہ تھیلی پہنچی
تو ایسے بلک بلک کر رونے لگے کہ اہلیہ پریشان ہو گئی. کہنے لگے کیا ہوا, کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگے اس سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی. کہ اچھا کیا مسلمانوں پر کوئی آفت آ گئی؟ کہنے لگے اس سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی. ارے ہوا کیا بتاؤ تو صحیح. کیا میرے گھر فتنہ آ گیا. فتنہ جس چیز سے میں بچ رہا تھا, کیا فتنہ آ گیا؟ کیا دنیا آ گئی میرے گھر. میرے گھر دنیا آ گئی, اب میں کیسے بچوں گا؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ بہت بڑی آزمائش ہے مال اور دولت اولاد. تو ڈر گئے اور رونے لگے. تو اب بیوی کہنے لگی کہ بھائی اس سے کوئی بچنے کی صورت کیا ہے؟ کہا کہ ایک صورت ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ کسی کو امانت دے دیتے ہیں جو ہمیں ضرورت پہ دے دے. کہا ہاں کس کو دے دو گی؟ کہا میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں جو وقت پر دے دیتی ہے ضرورت میں. تو بیوی نے کہا اچھا دے دو. تو فوراً تھوڑی تھوڑی تھیلیاں بنا کے سارے حاجت مندوں میں تقسیم کر دی اور پھر خوش ہو گئے. کہا کہ میں نے ایک امانت دار کو دے دی, یعنی اللہ کے حوالے کر دی. گورنر ہیں اور فقیر ہیں اور دنیا آئی ہے تو اس سے اتنا ڈر رہے, اور آئی بھی ہدیے کی شکل میں کہ پاکیزہ ترین مال ہدیہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ بھائی انہوں نے تو یہ سارا تقسیم کر دیا. تو دوبارہ بھیجا, دوبارہ پریشان ہو گئی. تو بیوی نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا دوبارہ آ گئی دنیا, دوبارہ آزمائش آ گئی. تو کہا پھر دوبارہ کسی کو دے دو, امانت دار کے پاس رکھوا دو, پھر دوبارہ تقسیم کر دو. تو جب آخرت کا استحضار ہے تو اس طرح مال سے بچ رہے ہیں. تو بہرحال یہ دن آنے والا ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ, آسمان اس دن پھٹ پڑے گا. آج آسمان تھما ہوا ہے, اس دن منفطر بہ, پھٹ پڑے گا. کان وعدہ مفعولا, اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. یہ ایسے ہی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہے, یہ کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. کان وعدہ مفعولا, اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. یہ کچی باتیں نہیں ہیں, پکی باتیں. ان ھذہ تذکرہ, بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے, تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے, یعنی وہ اعمال صالحہ اختیار کرے جو رب تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیہ, نستغفر اللہ ونتوب الیہ, نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ, ہمارے قلوب گناہ کر کر کے, معصیتیں کر کر کے, آپ کی نافرمانیاں کر کر کے اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ مبارک آیتیں بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی. آپ ہی ہماری اس سیاہی کو دھو دیجیے, ساری سیاہی کو یا اللہ اپنی رحمت سے دھو دیجیے, اور ہمیں قرآن اور حدیث سے اثر لینا نصیب فرمائیے. یا اللہ یہی آیتیں صحابہ کے سامنے, آپ کے اولیاء کاملین کے سامنے آتی ہیں تو ان کی زندگی کو بدل کے رکھنے کی. یا اللہ ہم ایسے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور ایسے ہمارے قلوب پر سیاہی چھا چکی ہے کہ یہ پیاری اور مبارک آیتیں بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہو. آپ بھی ہماری اس حالت زار پر کوئی رحمت کی نظر ڈال دیجیے, کرم کی نظر ڈال دیجیے, مہربانی فرمائیے. قرآن اور حدیث سے اثر لینا ہمیں نصیب فرما دیجیے. قرآن اور حدیث سے اثر قبول فرما ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے. یا اللہ قرآن اور حدیث سے اثر قبول کرنا ہماری زندگی, ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے. محروم نہ فرمائیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. ہمارے نفاق کی وجہ سے, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ فرمائیے. یا اللہ
یہ سننا سنانا سب آپ کی توفیق سے ہے، اب آگے عمل دینا بھی آپ ہی کی توفیق سے۔ اپنے فضل سے اعمال والی زندگی نصیب فرمائی، اعمال صالحہ کی کثرت نصیب فرمائی، آخرت کی طرف قلبی میلان فرما دیجیے، ہمارے دل کو آخرت کی طرف مائل فرما دیجیے، دنیا سے زہد بے رغبتی نصیب فرما دیجیے، آخرت کی رغبت اور استحضار و دھیان نصیب فرما دیجیے، آپ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی سے نامعلوم کتنے آپ کے بندوں کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، ہماری پکڑ نہ فرمائے، ہماری گرفت نہ فرمائے۔ جن جن بندوں کی حق تلفیاں ہم سے ہوئی ہیں، یا اللہ اپنے اہل حقوق کو اپنے خزانہ غیب سے خوب نواز دیجیے، یا اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائی، ان کو راحتیں عطا فرمائی، یا اللہ ان کی سارے مسائل کو حل فرما دیجیے، ہماری دعائیں ان کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دیجیے، کل ہماری وہ گرفت نہ کریں، کل ہماری نیکیاں ہم سے نہ لیں، آپ ہی ہمارا مرنے سے پہلے معاملہ پاک صاف کرا دیجیے، اپنی رحمت کاملہ سے ان کو اتنا دے دیجیے کہ کل وہ ہم سے کسی حق کا مطالبہ نہ کریں، آپ ہی کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، ہمارے سارے اہل حقوق کو اپنے خزانہ غیب سے نواز دیجیے، یا اللہ ہم نے جو آپ کی حقوق کو ضائع کیا، آپ کی نافرمانی میں، وہ بھی سب معاف فرما دیجیے، آپ تو رحیم ہے، شفیق ہے، یا اللہ باپ بھی بچوں کو معاف کر ہی دیتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد کو معاف فرما دیتا ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اپنے فضل سے ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، ہماری گرفت نہ فرمائے، ہماری پکڑ نہ فرمائے، ہماری نافرمانیوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائے، ہمیں معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، یا اللہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، آپ نے اسے سخت پکڑ میں پکڑ لی ہے، ہم بھی اپنے نبی کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، یا اللہ حضور کی سچی محبت دے دیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، آقا کے ہر سنت کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجیے، کثرت سے درود شریف کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہر قسم کی خیریں بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلیات سے، ناگواریوں سے، ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے، بدامنی کو ختم فرما دیجیے، اچھے لوگوں کو، آپ کا ڈر خوف رکھنے والے لوگوں کو، آخرت کا استحضار رکھنے والے لوگوں کو آگے لے آئیے، یا اللہ ملک اور قوم کے ہمدرد اور خیر خواہ، آخرت کی فکر کرنے والے لوگوں کو آگے لے آئیے، ان کو اچھے مناصب عطا فرمائیے، ان کی مدد و نصرت فرمائیے، اور یا اللہ جو ملک و قوم کے غدار ہیں، جو ملک و قوم کو کی ساری دولتوں کو اپنی ذاتی مفاد میں خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ان کے شر سے ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، قوم کی بھی حفاظت فرمائیے، نیک صالح حکمراں ہمیں عطا فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دیجیے، سارے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے نواز دیجیے، یا اللہ باطل والوں نے مسلمانوں کے درمیان جو چالیں چل رکھی ہیں اور مسلمانوں کو آپس ہی میں بڑھا دیا، لڑا دیا ہے، آپ ہی اس سازش کو مسلمانوں سے نکال دیجیے اور سارے مسلمانوں کو اتحاد دے دیجیے، اتفاق دے دیجیے،
اور سارے مسلمانوں کو مل کر باطل کی سازشوں کے مقابلے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ باطل کی سازشوں سے ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما، ان کی شرارتوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقیتنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللهم استر بسترك الجميل، اللهم استر بسترك الجميل، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔